ہارون رشید ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی. مشہور واقعہ ہے، شاید اس عمر ذکر سامنے صدقات میں لکھا ہے. صدقات سے پہلے یہ واقعہ کتاب ہے روض الریاحین، اس کے اندر بھی دیا ہوا ہے. مشہور واقعہ ہے، ہارون رشید ایک بیٹا تھا. مشہور واقعہ ہے بچے کا، 16 سال کا بچہ تھا. تو اکثر فقیروں کی مجلس میں رہتا تھا، علماء کی مجلس میں رہتا تھا، اور سر میں پگڑی باندھی، نیک صالح بچہ تھا. بہت اکثر قبرستان چلا جاتا اور قبرستان میں جا کے کہتا تھا کہ قبرستان والوں تمہارے ساتھ کیا بیت رہی ہے، کس حال میں، کاش مجھے پتا ہوتا ہے تمہارے ساتھ کیا حال ہو رہا، کس حال میں ہو. اور اپنے آپ کو یکسوئی میں رکھتا تھا. اور اکثر وہ شعر پڑھتا تھا، عربی کا شعر ہے، جس کسی کا آتا ہے حال کر گیا. شعر بہت پڑھتا تھا. عربی ایک شعر ہے، مراد یہ شعر سے کہ جب جنازے اٹھتے ہیں تو میرا دل غمگین ہو جاتا ہے، اور مرنے والے کو رونے والے کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی. تذوان الجنائز کل یوم، جب جنازے ہر روز اٹھتے ہیں، میں دیکھتے جنازے اٹھتے ہیں. ویحزننی بکاء النائحات، یہ آہ و بکا کرتی ہیں عورتیں، روتی ہیں، یہ مجھے ہر روز غمگین رکھتی. تذوان الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات. اسے مدت میں پڑا تھا یہ واقعہ. جب میں نے سنا تھا میں بھی 16 سال کا، اس وقت مجھے الحمدللہ یاد. تو جو عمرہ سے بادشاہ کے پاس مجالس میں بیٹھنے والے، اور پھر بادشاہ کو کہتے تھے کہ آپ اس بچے کی حالت کو رحم کریں، وہ سمجھائیں کہ یہ آپ کی نعوذ باللہ بادشاہت پر ایک فقیری کا دعویٰ ہے، یہ فقیر بنا ہے وہ بچہ، تو آپ اس کو کچھ سمجھایا کریں. ادھر مجلس میں عمرہ کی بیٹھی تھی، سارے وزیر وغیرہ بیٹھے تھے. تو بچہ بھی آیا، باپ کا لاڈلا تھا، پیارا تھا، ہر بچے کو باپ کا الفت ہوتی. بچہ بھی آیا. تو اب عمرہ نے بادشاہ سے کہہ رکھا تھا، تو بادشاہ نے اتنا کہہ دیا کہ بیٹا لباس تھوڑا سا ٹھیک ہے، عمدہ لباس پہنا کرو. وہ چونکہ فقیری لباس پہنا تھا، انتہائی سادہ طبیعت تھی، سادگی میں رہتا. تو ہارون رشید رحمۃ اللہ نے تھوڑا سا وصیتاً بچے کو سمجھانے کی کوشش کی. بچے نے باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا. ایک پرندہ بیٹھا تھا وہاں کسی درخت پر قریبی فاصلے پر، اس نے ایسے دیکھا پرندے کی طرف، کہنے لگا تجھ کو تیرے پیدا کرنے والے کا واسطہ. میرے ہاتھ پہ آ کے پرندہ وہاں سے اڑا، پھر کہا اپنی جگہ واپس چلا جائے. وہاں سے اڑا اپنی جگہ واپس آیا. تزوان الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء النائحات، آہ بکا جو عورتیں کرتی ہیں اور مجھے غمگین رکھتی ہیں. تو اس نے اپنے والد سے کہا ابا جی بات یہ ہے کہ آپ نے دل لگا بیٹھے ہیں نا، اس سے مجھے سخت نفرت، میرا دل آپ کے پاس لگتا ہے، ان مجالس سے میرا دل نہیں لگتا، ان کیفیت سے میرا دل گھبراہٹ محسوس کرتا ہے. تو مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے آپ معاف فرمائیں. تو یہ بات کہہ کے اٹھ کے چلنے لگا. تو باپ کو فکر لگی کہ بچہ ہے، اللہ خیر کرے. ہر ماں باپ کو اولاد کی کیا ہوتی ہے، اولاد کی، اور کسی اولاد کو ماں باپ کا، وہ کہتے ہیں میرا مخالف سب سے بڑا ہے ہی ہے، میرے دشمن میرے ماں باپ ہی. تو جب رونا ہونے لگا تو والدہ نے ایک انگوٹھی دے دی. اس نے قرآن سے ساتھ دیا. والدہ نے اتنا کہا کہ بیٹا کبھی ضرورت پڑی تو بیچ کے کام ملے آنا. عمدہ قیمتی انگوٹھی دی. بچہ وہاں سے نکل کے، یہ بغداشی کا واقعہ ہے. تب اسلامی جو کیپٹل تھا وہ بغداشی. کہاں گیا بچہ وہاں سے؟ وہاں سے وہ بصرہ پہنچا. بصرہ ہر ساتھی کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے دادا جان کا گھر ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہیں بصرہ میں ہی آرام فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہمارے پر، ہمیں بغداشی جانے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی. میں نے بغداشی سیر کی ہے، ایک رات ٹھہرے ہیں، 2 رات، اور مشائخ کی خدمت میں حاضری نصیب ہوئی ہے. اور بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات کہ کبھی انشاءاللہ پورا واقعہ میں نے کئی دفعہ سنایا بھی ہے. مرشدآباد میں کس طرح سے ہم بغداد شریف گئے تھے. بغداد شریف میں سب سے بڑی ہستی کون آرام فرما رہے ہیں؟ شیخ القادر جیلانی ہم کہہ رہے تو بغداد شریف میں آرام فرما رہے ہیں. سب سے بڑی ہستی میں نے کہا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ. ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہاں آرام فرما رہے ہیں، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مطلب کسی کو معلوم نہیں. مختلف روایتیں آتی ہیں، کوئی بغداد مسلم کہتے ہیں، کوئی کسی کو اس کا علم نہیں. آپ ماشاء اللہ تعلیم پڑھے ہوئے لوگ ہیں. بغداد میں سب سے بڑی ہستی کون رہا ہوں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، وہ بھی رحمۃ. اب میں نے واقعہ سنایا ہے سب کو، جنہیں بغدادی رحمۃ اللہ رحمۃ. اب آہستہ آہستہ سب کو خیال آ رہا ہے، اس لیے میں سوال جواب کر رہا ہوں. سارے جاگ جائیں، بتا دوں میں دوں فوراً، جان میں کہ نہیں بتاتا.
تاکہ آپ جاگ جائیں کہ مجھ سے شاید پوچھنے گے. آپ بتاؤ کون سی ہستی سب سے بڑی؟ بغداد شریف میں آرام فرما رہے ہیں جی امام غزالی رحمۃ اللہ. منصب کے لحاظ سے صحابہ کرام کے بعد منصب کے لحاظ سے امام غزالی منصب سب سے بڑا. مگر سب سے بڑی ہستی کون سی آرام فرما رہی؟ بغداد شریف. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ وہ وہیں پہ رہا ہوں. سلیمانیہ ایک جگہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس کا نام سلیمانیہ ہے. حضرت احمد بن جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی اور تینوں اکٹھے آرام فرما سلیمانیہ. یاد رکھیں گے سلیمانیہ یاد رہے گا. تو ان کے بعد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، حضرت خالص فری سختی رحمۃ اللہ، جناب غزالی رحمۃ اللہ، حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ، سب ہستی وہاں آرام ہوا. تو بچہ وہاں سے چل کے بصرہ پہنچا. وہاں نوجوان بچہ چمکدار چہرہ، 16-17 سال کی عمر، 16 سال کی کیا عمر ہوتی ہے، ایسے بچہ چمک چمک کر رہا تھا ماشاء اللہ. یہ ہے کہ وہ ہارون رشید رحمۃ اللہ کا بیٹا تھا. آگے سب کو واقعہ آتا ہے. تو وہاں کیا کرنے لگا بچہ؟ وہ محنت مزدوری کرنے لگا اور مزدوروں کا کام کرنے لگا، گاڑی مٹی کے ساتھ کام کرنے. کیا نام تھا ان کا؟ ابو عمر رحمۃ اللہ. ابو عمر بصری رحمۃ اللہ بصرہ کے رہنے والے شخص تھے. ان کی دیوار گر گئی تھی مکان میں. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو بناؤں. جیسے انہوں نے پتھر اکٹھے کیے اور مزدور کی تلاش میں جہاں چوک سے بنا ہوتا ہے نا چوراہا تھا جہاں لوگ بچے بیٹھے تھے کام کرنے، آج کل بھی بیٹھے تھے. تو وہاں گئے، وہاں دیکھے کہ بچہ چمکدار چہرے والا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا. السلام علیکم وعلیکم السلام. بیٹا کام اچھے دیکھ کے رغبت سی ہوئی، محبت سی بچے کے ساتھ. چمکدار چہرہ ہے، روشن چہرہ ہے. بیٹا کام کرو. کام کے لیے تو پیدا ہوئے، کیا کام ہے چلے گاڑی مٹی مزدوری کام ہے. بسم اللہ. ایک میرے دو شرط، ایک یہ کہ نماز کے بعد میں چھٹی کروں اور اس میں کام نہیں کروں، نماز میں میں جا رہا ہوں. دوسرا یہ کہ ایک درہم اور ایک وہاں مزدوری لوں گا، اس سے نہ زیادہ لوں گا نہ کم لوں. اگر آپ کو میں دو شرطیں منظور ہیں تو میں حاضر ہوں، میں موجود. مگر ٹھیک ہے بچے آئے. خود بہت نیک صالح شخص تھے. ان کو بڑی خوشی ہوئی اس بات کی. بچے نے دو ٹوک بات کی کہ مجھے اتنی مزدوری. اور نماز کی بڑی خوشی ہے کہ نماز کے لیے اوقات میں چھٹی دی. بچے کا کام شروع کیا، پتھر پڑے تھے، دیوار بنانا شروع کی. بچے نے نماز وقت چھٹی کی اس نے اور پھر کام پہ رہ گیا. شام کو ایک درہم اور ایک وانے کو انہوں نے مزدوری دی. اور دیکھا تو دیوار جو تھی وہ ایسے لگتا تھا جیسے 10 مزدوروں نے کام کیا، 10 گنا بنی. ایک بندے کا کام. دو دن پھر وہ گئے، دو دن بچہ نہیں بیٹھا تھا. انہوں نے پوچھا اس طرح کہ بچہ کل آیا تھا، اس نے بڑا اچھا کام کیا ہمارا. تو کدھر ہے وہ؟ وہ تو ہفتے میں ایک دن نہیں آتا. شنبے کے دن. شنبہ کسے کہتے ہیں؟ ہفتے کو. شنبہ کہتے ہیں ہفتے کو. ایک ہی دن ہفتے میں کام کرتا ہے، شنبے کے دن. تو اگلے شنبے ہماتے ہیں. مجھے اس کے کام کو دیکھے ایسی رغبت ہوئی، میں نے ایک ہفتہ کام بند ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کسی اور مزدور کو نہیں لگایا. اگلے شنبے کے دن ہفتے کے دن میں پھر گیا، دیکھا تو اس طرح بیٹھا تلاوت کر رہا، پانچ پڑھا. میں نے سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا. تو مجھ سے بات کرتے وقت تو تلاوت کر رہا تھا، نگاہیں نیچی تھی، ایسے وہ دیکھتا نہیں تھا. میں نے کہا بچے کام کروں، کام کے لیے پیدا ہوں گے، مگر اس میں گاڑی مٹی کا کام کرنا ہے مزدوری. کہہ رہے میں حاضر ہوں. دو شرط. میں نے بسم اللہ. اب چونکہ ان کو اس بات کا تجسس تھا کہ اکیلے بچے نے 10 آدمی نے کام کیسے کر دیا، اس بار چھپ کے اس کے کام کرنے کا انداز دیکھا. تو دیکھا بچہ گارا بناتا ہے اور گارا ڈالتا ہے دیوار پر، تو پتھر ہم اپنے آپ جوڑتے، اپنے آپ جوڑتے. وہ حیران رہے. بعد میں سمجھ گیا کہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے کاموں کی مدد غیب سے ہوتی تھی. تو شام کو میں نے اس کو 2 درہم دیے. بیٹا میں اتنے درہم کیا کروں؟ اسے میں ایک دن ایک وانے لیتا تھا، ایک وانے کا روز خرچ کرتا تھا اور 7 دن پورے ہو جاتے تھے. یہ اس کو مدد ایک وانے کے دینا، اس سے اپنا کھانا پینا کھانا اور پھر ایک وانے میں خرچ کرنا، حتیٰ کہ ہفتے کا خرچہ اس کو پورا ہو جاتا. ہفتہ بھر کام کا نہیں کرتا تھا، مزدوری نہیں کرتا. خیر اس نے ایک دن میں ایک وانے کی کہ مجھے زیادہ نہیں چاہیے، میری شرط طے ہوئی ہے ایک دن کی ایک وانے کی، اس سے زیادہ میں نے واپس آ گیا. اگر شنبے کے دن ہفتے دن پھر ہو گئے تو ہفتے دن بچہ نہیں آیا تھا. ان کو پھر پوچھا لوگوں سے کہ اس سے بچہ تھا نوجوان صاحب، اس سے پوچھ اس سے پوچھ. چند بندوں سے پتا کیا، کسی کا وہ تو بیمار پڑا جنگل میں پڑا. پھر میں نے پیسے دیے اس بندے کو. مجھے وہاں گیا تو دیکھا تھا نوجوان بچہ لیٹا ہو، اینٹ رکھی، بے ہوش پڑا ہو. میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا. ماتے میں نے آگے بڑھ کے اس کا سر اٹھایا، اپنے بول میں اس سر ہٹا کے پھر وہ وہیں پر ایسے دیکھا، مجھے پہچان لیا. تھوڑی دیر میں کہنے لگا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، آپ مہربانی فرمانا جو آپ اتنی دور آئے ہو تو میرا ایک کام کیجیے گا، میری وصیت پوری کیجیے گا، میرے ہاتھ پر رحم کیجیے گا کہ مجھے قبر کھودنے والے کو یہ لوٹا
اور یہ چیز کو میری چٹائی مسلح سے تھا کہ گوبھی مجھے دے دیجیے گا اور مجھے انہیں کپڑوں میں دفنا دیجیے گا، اور یہ قرآن شریف ہے، یہ انگوٹھی ہے، یہ ہر چیز کو پہنچا دیجیے گا خلیفہ وقت، اور یہ کہہ کر دے دیجیے گا کہ بھائی جان ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں آپ کی موت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اس کیفیت میں اس حالت میں آپ کی موت آ جائے کہ میرا پیغام مہربانی کر کے پہنچا دیجیے۔ یہ بات کہہ کہ بچہ فوت ہو، کہتے ہیں مجھ تب پتہ چلا کہ یہ تو شہزادہ جسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے اپنی معرفت سے مالا مال فرمائے، اصل شہزادگی تو وہ دنیاوی شہزادگی کا ہی کی ہے۔ یہ انجام ہے ہر شخص کا، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ کوئی بھٹو ہو، گرانی ہو، انجام یہی ہے۔ جس کسی کو اپنے انجام، دیکھو ہمارا بھی انجام یہی ہے، جس کسی کو اپنے انجام کی فکر لگ گئی جس کا بیڑا پار ہو گیا، جس نے دنیا کی تمام چیزوں کو ہی سمجھا کہ ہر شے یہی ہے، وہ مار کھا گیا۔ دنیا انسان کے ہاتھوں پاؤں زبان کان آنکھوں تک ہونی چاہیے، دل میں نہیں گھسنی چاہیے، دل اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ یہ ہاتھوں کی چیز ہے، ہاتھوں کی مہر ہے۔ یہ جواب جو اس نے دیا کپڑوں کا، تو کہتے میں نے کہا میرے پیارے میں نئے کپڑے لے آؤں، ان کے نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق، کپڑے چاہے نئے ہوں یا پرانے، یہ تو بسیدہ ہو جائیں گے، انسان کے ساتھ اس کے اعمال رہتے ہیں۔ کپڑے چاہے نئے ہوں یا پرانے، وہ بہرحال بسیدہ ہو جائیں گے، انسان کے ساتھ اس کے اپنے اعمال رہتے ہیں۔ یہ بات حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ان سے بھی فرمایا گیا کہ آپ نے کفن لے ہوا میرے کپڑوں میں دکھا دیں، تو ان کا بھی یہی جواب تھا کہ کپڑے چاہے نئے ہوں یا پرانے، وہ تو بسیدہ ہو جائیں گے، انسان کے ساتھ اس کے اپنے اعمال رہتے ہیں۔ کپڑے جو ہیں وہ تو منتقلی کے لیے ہیں، باقی اعمال جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ بات کہا کہ بچہ فوت ہو گیا، میں نے خیر قبر کھدوائی، گول میں لوٹا اور مسلح دیا اور اس کی نصیحت پوری کی، تو قرآن شریف اور انگوٹھی لے کے میں وہاں سے بغداد سے پہنچا۔ آگے واقعہ بڑا دردناک ہے، مجھ سے نہیں سنا جاتا کیونکہ جماعت ساری جا رہی ہے، دھیان اور آگے اس سے بات سنانی مشکل ہے۔ اللہ انہوں نے وصیت پوری کی اور چیزیں پہنچا دیا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔